بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں کیے جاتے، وہ آپ کی سوچوں کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بغور مطالعہ کر لیں کہ وہ سوچوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ گمان برا کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر وقت پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ آپ گمان اچھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر وقت خوشی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب دوسرے سے الجھتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے۔ ہم مسائل پیدا کر لیتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کہا۔ اس کا بہت آسان حل ہے۔ دیکھیں نا، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں ایک انسان ہیں، دوسرے بھی انسان ہوتے ہیں۔ جب ہم مسائل تو دنیا سے ہی پیدا ہوں گے نا، ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ، تو اس مسائل کو ہٹانے کا بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے گمان کو اچھا سمجھیں، بدگمانی نہ سمجھیں۔ اگر کہیں ایسی پریشانی لاحق ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھیں، دوسروں کے بجائے دوسروں کے اوپر شکوہ کرنے کے ہم خود اپنی ذات سے ملیں۔ جب میں یہ سوچوں گا کہ یہ بندہ میرے کام کیوں نہیں آیا، میں بیمار تھا میری ہیلپ کیوں نہیں کی، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کو دولت بھی دی، تو ہم اس قسم کے جب خیالات دوسروں لوگوں کے بارے میں کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کے اوپر کریں نا تو ہمیں کوئی مسائل نظر نہیں آئے گا۔ ہم دوسروں کے اوپر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، دوسروں کے اوپر ہمیں توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر برتری بھی جتا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر بڑھ چڑھ کر ایک فلسفہ بھی جاڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری بات کو مانیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ ضروری نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہوگی، حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن ہے وہاں تک تو ہم رہیں، لیکن ہم جب دوسروں کے مسائل کے اندر گھستے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ میری جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، کہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے ہمیشہ، میرا تو یہ 7-8 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، کچھ لوگ اور بھی ایڈ ہو گئے ہیں اس میں، تو آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ میرے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور میری ریکارڈنگ کا اجتماعی سا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو میں معاشرے میں دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ آ کے مجھے فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آج اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے، وہ میں کر دیتا ہوں۔ تو اس میں مجھے کسی بندے کے لیے مخصوص میسج نہیں کرنا ہوتا، جس کو میں مخصوص میسج کرنا ہوتا ہے اس کو میں پھر فون کرتا ہوں۔ جو واٹس ایپ کے اوپر میرا میسج ہوتا ہے وہ کسی بندے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے۔ تو مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنی ذات پر، اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ تسبیح کرتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے میں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز کو ایک میانہ روی میں رکھیں۔ میں ایک ہوٹل میں گیا تو وہاں جو کاؤنٹر کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ تسبیح کر رہا تھا، تو ہوٹل میں ایک بندہ بار بار اس کو کہہ رہا تھا ایک کپ چائے بھیجو، ایک کپ چائے۔ اس نے میرے سامنے کو 50 آوازیں لگائی ہیں مختلف ٹائموں کے اوپر۔ ویٹر نے تو سنا نہیں ہے، کاؤنٹر والا اپنی تسبیح میں گم ہوا جی۔ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تھے۔ تو آخر کار تنگ آ کے میں اس ہوٹل کے مالک کے پاس خود گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو وہ بندہ 50 آوازیں لگا چکے ہیں، آپ پتہ نہیں کدھر گھومے۔ کہتا ہے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بالکل بجا چیز ہے، جہاں پہ آپ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ذکر کر لیں ادھر،
یا ہوٹل چلا لیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا زیادہ تسبیح کرنے والے کا دماغ بھی اتنے کام نہیں کر رہے ہوتے، ہر چیز اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون کسی کو مانتا ہے؟ میں اللہ سے بڑھ کر کس چیز کو جانتا ہوں؟ اللہ کے سوا تو ہمارا کوئی مددگار ہی نہیں ہے، وہ حقیقی مالک الملک ہے۔ لیکن جو اس نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کیجیے نا، کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک بندہ کام کر رہا ہے، ایک بندہ کس چیز کے اوپر کر رہا ہے، وہ طریقے بھی تو اللہ نے ہی آپ کو بتایا نا، جس کی آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بندہ کھانا پکا رہا ہے، ایک بندہ مختلف کاموں میں، دنیا کے کاموں میں مصروف عمل ہوتا ہے، تو اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں ہوٹل کے اندر ہوں تو میں کیا کام کرنے آیا ہوں۔ تو میں آپ کہوں جی میں تسبیح کر رہا ہوں، جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ غیر مناسب سی باتیں ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے دنیا میں رہنے کا، اور دنیا میں کس طرح رہا جائے، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا ہر انسان چھوٹی موٹی غلطی کر جاتا ہے، تو باقی مجموعی طور پہ انسان کو سمجھنا چاہیے ان باتوں کو، اللہ باتوں کو۔